بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک چھوٹا بچہ ایک دفعہ سخت بیمار ہوا۔ گھر میں تو فاقے ہی فاقے تھے، علاج معالجے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ گھر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی نے روزہ رکھ لیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بچے کی بیماری دیکھی نہ گئی، کسی محنت مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ خدا کی قدرت کہ بچہ اس کرب و اذیت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو چارپائی پر لٹا دیا اور اوپر کپڑا ڈال دیا اور خود صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ کسی قسم کا واویلا، رونا دھونا اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا، حتیٰ کہ جب رات کو ان کے خامد تشریف لائے تو آتے ہی بچے کا حال پوچھا۔ انہوں نے سوچا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے ہیں۔ بیوی نے سوچا سارا دن روزہ رکھ کر محنت مزدوری کی ہے، اب اچانک ان کو یہ جانکاہ خبر سنائی جائے تو ان پر کیا بیتے گی، غم اندوہ کی وجہ سے کھانا بھی نہ کھا سکیں گے۔ چنانچہ بیوی نے جواباً کہا کہ بچہ اب تو بالکل آرام میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید سو رہا ہے اور بے فکر ہو گئے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے خامد کو کھانا وغیرہ کھلایا۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مقاربت کی خواہش کی، قریب ہونے کی اپنی بیوی کے، تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی رضا کو پورا کرنے کے لیے آراستہ ہو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ایک بات پوچھنی تھی۔ اپنے خامد سے فرما رہی ہیں کہ اگر کسی سے کوئی چیز مانگ کر لی جائے اور کچھ عرصہ اپنے پاس رکھی جائے، پھر اگر وہ مالک اپنی چیز واپس مانگ لے تو کیا اسے دے دینی چاہیے یا روک لینی چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، جب چیز اپنی ہے ہی نہیں پھر نہ دینے کا کیا مقصد؟ وہ تو مالک ہے، زبردستی بھی لے سکتا ہے، بس اگر مالک اپنی چیز مانگ لے تو خوشی سے دے دینی چاہیے۔ جب یہ بات حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ان کی زوجہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی تو فرمایا کہ ہمارا لڑکا ابو عمیر اللہ کی امانت تھا، بس اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ ابو طلحہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو نے کیا کیا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ لڑکا گھر میں فوت ہوا پڑا ہے اور میں کس خیال میں لگا رہا، بچے کی وفات کا دکھ تو بڑا ہوا، مگر یہی سمجھ کر کہ اللہ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صبح جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا قصہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی ہمت پر بڑے حیران ہوئے۔ گھر میں میت پڑی ہے، باپ بیٹا سگا فوت ہوا پڑا ہے اور خامد کی اتنی فرما برداری کر رہی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو کس طرح ایک عورت نے اپنے خامد کو تسلی اور صبر دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس رات میں برکت کی دعا فرمائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی کہ اس رات کی بدولت ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس عبداللہ بن ابی طلحہ کے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ 9 کے 9 بیٹے قرآن کے قاری اور حافظ بنے۔ سبحان اللہ! دیکھیے اب اس واقعہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ عورت نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے خامد کو بھی صبر کی تلقین کی، اور پھر باہر سے خامد مزدوری کرتے ہوئے جب واپس آیا شام کو، تھکے ہوئے خامد کو تکلیف پہنچانا بھی مناسب نہ سمجھا کہ گھر میں میت بیٹے کی میت پڑی ہوئی ہے اور میں اپنے خامد کو یہ خبر اس اپنے میت بیٹے کی فوت ہونے کی سناؤں تو وہ تھکے ہوئے ہیں اور الٹا ان کو پریشانی اور بڑھ جائے گی، تو ان کی تھکاوٹ کا خیال کرتے ہوئے اپنے خامد کو بھی رنج نہیں پہنچایا۔ پھر جب اس عورت کا صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سنا تو اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے ان کو اس بیٹے کے بدلے میں ایک اور بیٹا عطا کیا، جس کے اور 9 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 9 پوتے پیدا ہوئے، اور وہ 9 کے 9 پوتے قرآن کے قاری اور حافظ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔